لیکن جب ہم شریعت کے معاملے میں بات کریں، جب ہم دین کے معاملے میں بات کریں، جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بات کریں تو یہاں شرم کا تقاضا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر شرم کا تقاضا ہوتا تو اللہ رب العزت حیض اور نفاس کے مسائل یا حیض کے تعلق سے اور دیگر باتیں اپنی کتاب میں نازل نہ کرتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے مسائل اور دیگر مسائل جو عورتوں سے متعلق اور مردوں سے متعلق ہے کبھی اپنے زبان مبارکہ سے لوگوں کو نہیں سکھاتے، حتیٰ کہ لوگوں نے اتنا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ ایک انصاری عورت کا واقعہ آتا ہے، وہ چند انصاری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے، تو کہا چل۔ وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انصاری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آتا ہے، میں کیا کروں؟ سوال دیکھیے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کاٹن کا استعمال کر، جیسے کاٹن عربی میں بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے، کہا کاٹن استعمال کر، کپاس، روئی۔ تو اس عورت نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض اتنا آتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی، رسوا کرنے؟ مطلب کیسی بے حیا بے شرم عورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بے حیائی کے لیے ہمیں لے کر آئی اور اس بازو والی عورتیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی، چونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ حیض آتا ہے کہ ابل کر آتا ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیے اس کا سوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلاں مسئلے کا حل دے دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وہاں شرما گئے۔ لیکن خاتون آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو، آپ نے چہرہ پھیرا، اپنی اہلیہ کو بتایا، چونکہ آپ پسند نہیں کر رہے سیدھے بات کرنا، اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہات نے جو ہے اس خاتون کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، یہ کسی سوال کرنے میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی، اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں، یاد رکھیے۔ بہرحال دوسرا، خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہیں تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ، ملعون، لعنتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہے، لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ہر پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھیں دنیا کی، انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوژن امت سے دور ہو جائے۔ ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے، انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں؟ ایک کھانا اور پینا ہے نا۔ انسانی زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لیں کیا کیا انسان کرتا ہے، ایک کھانا پینا اور رہنا، یہ ایک اہم شعبہ ہے، اور اس کے بعد جنس کی تسکین، سیکس، یہی اس کی زندگی کے شعبے، یاد رکھیے کہ انسان کھانے کو اچھا رہے، رہنے کو اس کو اچھا رہے، اور اس کا نکاح ہو جائے، یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان، اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور انسان ایک سکون کی زندگی گزارے جس کو محبت، الفت، انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور کیا ہے دنیا میں تیسری چیز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا اس